بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوہ حنین میں شرکت۔ حنین کی وادی میں جب بنو حوازن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے زبردست فوج اکٹھی کر لی اور پوری تیاری اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے، اسلام اور مسلمانوں کو شکست دینے کا پکا ارادہ کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ چنانچہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جب میں نے مشرکین کی زبردست فوج کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، واللہ لأکفرن اليوم عن كل ما سلف منی من عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيَرَيَنَّ النَّبِيُّ مِنْ أَثَرِ مَا يُرْضِي اللَّهُ وَيُرْضِيهِ۔ اللہ کی قسم، آج میں ان تمام محرومیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں مجھ سے ہوئی ہیں۔ آج میں ایسی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کروں گا جو میرے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب دونوں فوجوں میں لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مرحلے میں مشرکین کا دباؤ مسلمانوں پر بڑھنے لگا تو قریب تھا کہ ہم شکست کھا جائیں۔ اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت اور بہادری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے بیچوں بیچ اپنی سواری شہبہ پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، اور ایک بکھرے ہوئے شیر کی مانند تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی۔ اللہ جانتا ہے تو اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی شہید ہو جاؤں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے تھے۔ میں نے دوسری طرف اپنی جگہ سنبھال لی۔ میرا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور بائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو بڑے اچھے اور پیارے انداز میں چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے جو اس طرح بہادری سے لڑ رہا ہے؟ چچا نے جواب دیا، ھذا اخوک وابن عمک ابو سفیان بن الحارث فرض عنہ ای رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، آپ کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو سفیان سے راضی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد فعلت وغفر اللہ لہ کل عداوت عادانیہا۔ آج میں اس سے راضی ہوا اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس دشمنی کو معاف فرمائے جو اس نے اب تک میرے ساتھ کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے تو اس سے مجھے بے حد خوشی حاصل ہوئی۔ میرا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ میں نے رکاب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اخی لعمری تقدم فضارب، میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے یہ کلمات سن کر میرے اندر نہایت جرت اور بہادری پیدا ہوئی، اور میں نے مشرکین پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان بھی میرے ساتھ شریک ہو گئے۔ ہم نے ان کو ایک فرسخ تقریباً 3 میل تک پیچھے دھکیل دیا اور وہ مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ عبادت میں مشغولیت۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے ان دنوں پر بے حد پشیمانی محسوس کرتے جو دور جاہلیت کی نظر ہو گئے، جن میں وہ قرآن کریم سے محروم رہے، لیکن اب وہ دن رات قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور اس کے احکام پر غور و فکر میں مشغول رہتے اور اس کی نصیحتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دنیا اور اس کے عیش و عشرت سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اتدرین من ھذا یا عائشہ، اے عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لا یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ ابن عمی ابو سفیان بن الحارث
انظری انہ اول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق بصره شراق نعلی۔ یہ میرے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں، دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں نکلتے ہیں، اور جب تک مسجد میں ہوتے ہیں نماز میں مشغول رہتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات پر روتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایسے غمناک اور درد بھرے اشعار کہے جن سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یہ اشعار ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جب حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اب ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھودی۔ اس پر ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا، جیسے انہیں پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہو۔ اس وقت انہوں نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تبقوا علی فواللہ ما تعلقت بخطیئت منذ اسلمت۔ خبردار میری موت پر آنسو نہ بہانا، اللہ گواہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ پھر وہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر اور دوسرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی وفات پر بڑا افسوس ہوا۔ دینی دعوت کے ثمرات۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اسلام کی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ دعوت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سخت سے سخت کافر اور سخت سے سخت اسلام کا دشمن یا تو دوست بن جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے انتقام لے لیتے ہیں۔ چونکہ داعی یعنی اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا سفیر ہوتا ہے، تو داعی جس کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ ذات جل جلالہ خود اس کی حفاظت فرماتی ہے اور نہ ماننے والوں سے خود ہی انتقام لے لیتی ہے۔ اس واقعے میں ہم دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع فرمایا تو اس وقت سے لے کر 20 سال تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنی اختیار کی اور خود ان کے گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں وما زالوا بی یعطفوننی علی دین محمد ویرغبوننی فیہ حتی شرح اللہ صدری للاسلام۔ گھر والے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے رہے اور رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ 24 گھنٹے میں جتنے مسلمان ہمیں ملیں ان کو اسلام کا داعی بنانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ہر ایک کو دین کی دعوت دیں، ہم میں سے ہر ایک دین کو پھیلانے والا بنے، اور کسی کافر سے ملاقات ہو اس کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیں، اور جب وہ مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی آگے داعی بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا رواج تھا، جو مسلمان ہو جاتا وہ دوسروں کو دعوت دیتا۔ اسی طرح یہ اسلام پھیلتے پھیلتے مشرق و مغرب تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، اسی طرح ہم معاف کرنا بھی سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دیا، حالانکہ 20 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، غفر اللہ لہ کل عداوت عادانیہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر وہ دشمنی معاف فرمائے جو اس نے اب تک میرے ساتھ کی ہے۔ لہٰذا آپ بھی ہر ایک کو معاف کرنا سیکھیں، دل میں کینہ نہ رکھیں۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو کسی مناسب وقت میں جا کر اس سے کہہ دیں یا خط لکھ دیں اور دل صاف رکھیں۔ اسی طرح کوئی معذرت طلب کرے تو فوراً معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور یوں دعا مانگا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما۔